بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے متوازن شخصیت کیا ہوتی ہے۔ دوستو، ایک شخصیت وہ ہوتی ہے جو معاشرے میں عزت و وقار کی حامل ہوتی ہے اور اس کے کردار پر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور یہ بات شریعت کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمارے مالک پاک اجل اللہ فرج شریف کو ایسی شخصیت پسند ہے جس میں شرعی و اخلاقی اور روحانی کوئی عیب نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت انسان کو پروقار اور جاذب نظر شخصیت بناتی ہے۔ شریعت پر عمل پیرا شخص بردبار، صاحب عزت اور محبوب خلق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ صرف ظاہری طور پر شریعت کا لباس پہنتے رہتے ہیں اور باطنی طور پر خباثتوں اور برائیوں میں آلودہ ہوتے ہیں، اور سارے لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ لوگ حقیقتاً بد کردار ہیں، مگر یہ سب کچھ جانے کے باوجود انہیں ان کا ظاہراً احترام کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ اس دور میں علماء کے لباس میں بعض بد کردار لوگوں کی ظاہری طور پر عزت کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے سارے جرائم کو شریعت کی چادر میں چھپا رکھا ہے، اور اگر کوئی شخص واقعی شریعت کا پابند ہو، باطنی طور پر بھی خلاف شرع کوئی کام نہ کرے، تو اس کی عزت کیسی ہوگی؟ یہ خود سوچیں، خلاف شریعت کام خود انسان کی شخصیت کو بدنما بنا دیتے ہیں اور خود انسان کو گھٹیا ثابت کر دیتے ہیں۔ مثلاً گالی گلوچ، بد زبانی، جھوٹ، فراڈ، اوچھی حرکتیں، بد عہدی، دھوکہ دہی، بے نمازی، کسی کی بے حرمتی کرنا، غلیظ اور سیکسی باتیں کرنا، غلیظ لطیفے بیان کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو بے روب بناتی ہیں اور اس کے وقار اور پرسنالٹی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور انسان کی عزت مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ اس لیے داناؤں کا قول ہے کہ دھوکہ دینے سے دھوکہ کھانا 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ اس طرح یہاں تو مال کا نقصان ہوگا مگر یہاں کی بے عزتی اور آخرت کی باز پرس سے تو بچ جائیں گے، اور دھوکہ دینے والا یہاں بھی بے عزت ہوگا اور آخرت میں گرفتار ہوگا۔ یہ بھی ہے کہ دھوکہ کھا کر پھر بھی اعتماد کرنا بڑے پن کی علامت ہے۔ ایک متوازن شخصیت میں حیا کا ہونا بہت ضروری ہے، اور حیا ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور برائی کو چھپانا بھی حیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی برائی کو چھپا کر کرتا ہے تو اس کی بخشش کی امید رہتی ہے، مگر ظاہراً برائی کرنے والے کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اونچا کہکا لگانا بھی چھوٹے پن کی علامت ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَضَحَكُمْ تَبَسَّمْ، مومنین جب ہنستے ہیں تو ان کا ہنسنا مسکراہٹ تک محدود رہتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے رعب اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی کا ذکر ادب و احترام سے کرنا، چھوٹوں بڑوں کا ادب کرنا، تواضع اور انکساری کرنا، رکھ رکھاؤ اور سلیقہ شاعری، یہ ساری چیزیں ایک متوازن شخصیت کے لیے ضروری ہیں۔ تواضع کے بارے میں بھی یہ عرض کر دوں کہ ہر معاملے میں انسان کو اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ اس کی عزت نفس بھی جاتی رہے۔ یعنی امیر لوگوں کے سامنے ہر کوئی جھکتا ہے اور وہ ان کے جھکنے کو اپنا پہلا حق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، امیروں کے سامنے اتنا نہ جھکیں کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو یا آپ کا جھکنا خوشامد اور چاپلوسی میں داخل ہو جائے۔ یاد رکھیں، تواضع خودداری کے بغیر مذموم ہوتی ہے۔ ایمانداری اور اچھی ساکھ اور عزت دار ہونا پوری جماعت کے لیے باعث عزت ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے پوری جماعت کا مورال اونچا ہوتا ہے۔ میری اس بحث کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ روحانیت کے ساتھ شریعت کا کیا رشتہ ہے، اور شریعت کا اور روحانیت کا آپس میں کیا ناطہ ہے، اور روحانیت میں شریعت کی کیا اہمیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور ان کا ایک توازن ہی اعلیٰ شخصیت پیدا کرتا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب اسرار الابدیات عملی روحانیات سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے: الجل الجل یا سفینۃ النجات، یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔